ہم دیکھ رہے ہیں ترکے کی جو میت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو یہ 4 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک تابوت سا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ترکہ جو ہے 4 مرتبے پہ جا رہا ہے، تجہیز و تکفین، یعنی کہ کفن دفن کا جو انتظام ہوتا ہے۔ تو وراثت کا جو مال ہے اسی سے آپ میت کی جو کفن دفن کا ہے سارا سلسلہ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی میت کے کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو، جیسے آپ کو کوئی اس طرح کی میت ملی جس کے ساتھ آپ کو میت کے جو ہے وراثت کا جو مال ہے اس کا معلوم ہے، لیکن اس کے کسی بھی نسبی رشتہ دار یا کسی بھی طرح کا رشتہ دار اس کا نہیں معلوم کہ جس کے ذریعے اس کی تدفین ہو سکے، تو اس کا جو مال ہے سب سے پہلے وہ استعمال ہوگا کفن دفن کے لیے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ میں کیا آ جائے گا، الدیون، یعنی کہ جو آپ کا ادائیگی قرض ہے، ٹھیک ہے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے وہ استعمال ہو جائے گا، اور اس کے لیے کیا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، یہ ہمارے پاس جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ تھرڈ ون کیا ہے، وصیت، ٹھیک ہے، تنفیذ وصیہ من ثلث المال، یعنی وصیت جو ہے وہ پھر کیا ہے، قرآن مجید میں وصیت کو قرض پر مقدم اور تاکید کے لیے کیا گیا ہے، جو قرآن میں اگر ہم اس کی آیت کو دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وصیت پہلے اور قرض بعد میں، تو وہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم قرض کے ساتھ وصیت پہ بھی امپورٹنس دیں۔ جو رولنگ ہے اس میں جب ہم اس میں حدیث وغیرہ میں جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں فرسٹ نمبر پہ جب بھی وراثت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے جس کے لیے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں کر رہا تو اس کے اپنے مال میں سے جو اس کے وراثت کا مال ہے اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، سیکنڈ نمبر پہ اس کا قرض دیا جائے گا، تھرڈ نمبر میں اس کی وصیت وہ تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جائز وصیت کی 3 شرطیں ہیں، یعنی جو کہ آپ کے 1/3 مال ہے جس سے وصیت کی جا رہی ہے تو اس میں کیا ہے، ادائیگی قرض کے بعد تہائی حصہ یا اس سے کم کی وصیت ہو۔ جو ہمارے پاس سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہو گیا، پھر اس کے بعد جو مال بچا کفن دفن کے بعد اس سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرض اتنا وہ قرضدار ہوتا ہے، انسان اتنا مقروض ہوتا ہے کہ اس کا جو سارا قرض ہوتا ہے وہ دیتے دیتے ہی اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہتا، یعنی اس کے ورثاء کے پاس تو واپس میں تقسیم کریں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب آپ اس کے کفن دفن کر لیں تو پھر جتنا بھی قرض وغیرہ ہے وہ جتنا بھی مال کا مقروض ہے اس کے جو ورثاء ہیں پہلے اس کو تقسیم کریں، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے جامع ترمذی کی جس میں کیا بیان کیا گیا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، یعنی مومن کی جان اس کے قرضے سے لٹکی رہتی ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ تو ہم اگر اس طرح سے کریں گے کہ اس کا قرض نہیں ادا کریں گے تو اس میت کے لیے اس کے جو نفس ہے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ادائیگی قرض کریں، پھر اس کے بعد وصیت کی طرف آئیں، اور وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 مال میں سے ہوگی، باقی تمام وارثوں کو ہی تقسیم ہوگا۔ یہ جو اگر کوئی غلط طریقے سے زیادہ 1/3 سے زیادہ مال کسی کوئی وصیت میں استعمال کر لے تو وہ بالکل غلط رولنگ ہوگی۔ اگر کسی نے وصیت جو ہے اپنی زیادہ کر دی ہے یا کسی اس طرح سے، تو اس میں یا تو زندگی میں ہی آپس میں ڈسکس کر لیں، لیکن اگر کسی کی وصیت پتہ چلتی ہے اور بالکل ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہے تو ان کو ضرور آگاہ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جو ان کو عذاب ہوگا، جو ہم نے بھی آیت نمبر پڑھی تھی 13 اور 13 میں بینیفٹس سے فائدے تھے کہ اگر آپ وصیت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو آپ کو جنت کی نہریں، اور اگر آپ وصیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ النساء کی، تو اس میں اس کا عذاب بیان کیا گیا تھا۔ تو اس لیے پہلے سے ہی آگاہ کر دیں، اگر آپ کو کسی کی وصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر وہ کچھ غلط وصیت کرے، ان کو صحیح طریقے سے مشورہ دے دیں، آگے پھر ان کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اپنا فرض یہ ضرور ادا کرنا ہے کہ ان کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، باقی ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا، آپ اس کے علاوہ آگے وصیت نہیں کر سکتے باقی مال کی، ٹھیک ہے۔ تو جی وصیت کا کیا ہے، 3 پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ ادائیگی قرض کے بعد
1/3 हिस्सा या इससे कम की वसीयत हो, 1/3 से ज़्यादा की ना हो, 1/3 से कम की हो। जैसे कि हज़रत साद रज़ी ताला अन्हा ने रसूल से सवाल किया, अफ़ा अतसद्दक़ु बिस्सुलुसैनि क़ाला ला, क़ाला फ़बिश्शत्रि क़ाला ला, क़ाला फ़स्सुलुसु क़ाला अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीरुन। क्या मैं अपने 2/3 माल का सदका कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसने कहा आधे से का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसने कहा तिहाई माल का सदका कर दूं? आपने फरमाया तिहाई का कर दे, लेकिन तिहाई हिस्सा भी ज़्यादा मालूम होता है। तो इस जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, मनाक़िबुल अंसार बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अम्दी ला अस्हाबी, ये पूरी हदीस है। आगे हदीस नंबर 3936। तो इसमें बाकायदा वाज़े कर दिया गया है कि जो माल है वसीयत का वो सिर्फ 1/3 ही होगा। इससे ज़्यादा का आप ने हाफ का या उससे ज़्यादा का मना किया था, 2/3 का या हाफ का मना किया था। सेकंड क्या आ जाता है, इन वरसा के हक़ में वसीयत ना करे जो तरक़े में से हिस्सा लेने वाले हों। ठीक है, यानी कि अगर किसी के जो वारिस हैं वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये विरासत में इनका हिस्सा होगा, तो बेहतर है और ये ज़रूरी है कि तरक़े में जो वसीयत है वो उनके नाम ना की जाए। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, अल्लाह ताला के कानून के तहत उनको तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस है, इन्नल्लाह क़द अअता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसियत लिवारिसिन। यकीनन अल्लाह ताला ने हर हकदार का हक मुकर्रर कर दिया है, अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। यानी इन तमाम का जो कि आपको भी चार्ट में कुछ नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में मुकर्ररा हिस्सा और इनके मुस्तहक़क़ीन के बारे में पूरा तफसील पढ़ेंगे। तो अगर जो अभी हम आगे तफसील पढ़ेंगे उन वरासा में से आप किसी को वसीयत में हिस्सेदार बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका हिस्सा तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिख दिया है। तो आप वसीयत में अगर कर ही रहे हैं वसीयत, तो इनको नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, आपस में रंजिशें बढ़ेंगी और जो आपस में वरसा जो आप आपस में छोड़ रहे हैं उनमें आपस में बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, कता ताल्लुक़ की कतार में फिर अब और होते होते फिर नस्लों में चलती रहती है सारी जो दुश्मनी वगैरह होती है। तो ये चीज़ नहीं करने के, किसी के जो वसीयत का माल है वो उन वरसा में तकसीम करें। वरसा के अलावा आप किसी को, जिस तरह होता है आप फंड के तौर पे बैतुल माल में देना चाह रहे हैं, किसी भी मस्कीन वगैरह को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, NGOs को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को, या किसी भी इस तरह के हकदार को कि जो कि आपके वरसा में से नहीं है, उसको देना चाहें तो ठीक है, लेकिन किसी भी वारिस को इसका हक नहीं देंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ताकीद की, इन्नल्लाह क़द अअता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसियत लिवारिसिन। यकीनन अल्लाह ताला ने हर हकदार का हक मुकर्रर कर दिया है, अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं। ठीक है, यानी कि आप वारिस को वसीयत नहीं दे सकते। लास्ट वन क्या है वसीयत के लिए, किसी हराम काम की वसीयत ना करें। आप जिस तरह से होता है ना कि आपकी दुआएं तमाम कबूल होती हैं, लेकिन ये कि किसी हराम चीज़ की या किसी कता ताल्लुकी की आप यानी इस तरह की दुआ ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल नहीं करता। बाकी इसके अलावा तमाम दुआएं कबूल होती हैं, या कबूल होने के भी 3 दर्जे होते हैं, वो हम आगे सारा जो हम दुआ वगैरह के उस कॉन्सेप्ट में उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जिस तरह से हराम कमाई से जो हम माल कमा रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह से हराम तरीके से, तो उस वक्त भी हमारी दुआ जिस तरह कबूल नहीं होती, इसी तरह से हराम काम की वसीयत भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, वह इन जाहदका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। इसी तरह से क्या है, ला ताअता फिल मासियति इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। नाफरमानी के कामों में अतात नहीं है, अतात तो सिर्फ नेकी के कामों में है। और जो फर्स्ट वन वाली थी कि अगर वो दोनों कौन है, माँ बाप, तो इस पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शिर्क करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो इनका कहना ना मानो। तो इसमें क्या बात आ गई, इसमें हमारे तमाम लोग, अगर आप देखें कोई भी औलाद है, ठीक है, उनके जो बड़े हैं, इसी तरह से कोई बीवी है, उसके जो हस्बैंड है, वो लोग जिनकी अतात आप पर वाजिब होती है, आप पर फ़र्ज़ होती है, ठीक है, उनकी अतात भी उस वक्त मस्त नहीं होती, बल्कि ज़रूरी क्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जब वो शिर्क का यानी अल्लाह ताला के साथ किसी भी तरीके का शरीक ठहरा रहे हों। आप शरीक ठहराना
صرف وہ نہیں ہوتا کہ الہ کے طور پہ، ٹھیک ہے، توحید کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اب جب اللہ کے احکام کے آپ اگینسٹ جائیں گے، یعنی کہ اگر وراثت میں آپ وصیت اس طرح کی کسی حرام کام کی کریں گے تو یہ حرام کام بھی ایک طرح سے شرک کے اس زمرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ والی آیت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی وصیت کرنی ہے تو ہم لوگوں کو وصیت کے لیے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ ون، 1/3 مال کا حصہ ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 3936، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ 2/3 بھی نہیں، ہاف بھی نہیں، 1/3 وہ بھی کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب 1/3 سے زیادہ آپ کو بالکل بھی الاؤ نہیں کہ اس کی وصیت کریں۔ سیکنڈ کیا ہے کہ ان ورثاء کے حق میں وصیت نہ کریں جن کے لیے آلریڈی پہلے سے اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3565 میں ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے، کسی حرام کام کی وصیت نہ کریں، اور اس کے لیے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 15 اور ساتھ کیا ہے، سورہ لقمان کی خود سورہ نمبر 31 ہے، اور جو آیت نمبر ہے وہ 15 ہے، جو کہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اور سو آن۔ اور دوسری کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7257، اور اس میں ہے اخبار الاحاد، یعنی کہ حدود کے بارے میں جو ہے وہ پورا باب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا ہے کیا، لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف۔ تو یہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہوئے ہیں وصیت کے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ہمارا یہ 3rd پوائنٹ ہوا ہے جو بھی آپ کو فوکس ہو رہا ہے، جو تابوت بنا ہوا ہے، اور اس میں جو 3rd پوائنٹ ہے تنفیذ وصایا من ثلث المال، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ون کیا ہے، توزیع ترقہ علی الورثہ، ورثہ میں تقسیم۔ ابھی تک جو ہم نے کیا تھا اس میں ابھی ہم نے یہ صرف یہ مین 3 پوائنٹس پڑھے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ پوری جو ہماری آگے بک ہے، اور یہ جو آپ کو پورا آگے چارٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ پورا چارٹ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہماری جو اس کے بعد نماز کے بریک کے بعد سٹارٹ ہوگا سیشن۔ تو اس میں جو ہے آپ کے پاس یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس وارث موجود ہیں، وصیت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو اس وقت آپ نے کس طرح سے مال کو تقسیم کرنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہو چکا کفن دفن، سیکنڈ قرض کی ادائیگی، 3rd ون وصیت میں 3 پوائنٹس، 1/3 مال ورثہ کو نہیں تقسیم کرنا، اور حرام کام کا وصیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، حرام کام کی وصیت خود قبول نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اب 4th ون ہے جو کہ ڈیٹیل میں ہے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہم یہ 4th والے کو انشاءاللہ پورا ڈسکس کر لیں گے، پھر کل ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز وائٹ بورڈ کے ذریعے بھی آج آپ کو ہم چارٹ کے ذریعے فل سمجھا دیں گے کہ آپ کو کس طرح سے ہر ایک کی وصیت کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے، کیا 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 ہر ایک کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی جو پھر ڈیٹیل میں ایگزامپلز ہیں وہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک شارٹ سے آپ کو یہ کورس ہو جائے گا جس میں آپ کو ڈیٹیل تو اتنی نہیں ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک جسٹ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کو مین پوائنٹس پتہ ہوں گے کہ اگر کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو موقع ملتا ہے، کبھی بھی آپس میں وراثت وغیرہ کا کسی کے آپس میں کوئی ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں اس سے آپ کو جسٹ تھوڑا آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کہ کہاں سے ہم وراثت میں کسی طرح سے رولنگز سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ ہمیں کس چیز کو فالو کرنا ہے، قرض کو پہلے ادا کرنا ہے، کفن دفن کو پہلے کرنا ہے، یا وصیت کو پہلے کرنا ہے۔ تو اس میں جو تمام سٹیپس ہیں کہ فرسٹ ہمیں کفن دفن کرنا ہے، سیکنڈ قرض کرنا ہے، 3rd وصیت، پھر اس کے بعد وراثت۔ تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈ 3rd میں سے جب تک وصیت تک آئے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے قرض کی جب ساری ادائیگی ہو گئی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کفن دفن کے بعد اس کا مال ہی اتنا نہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح کی آپس میں لڑائیاں یا آپس میں رنجش ہوتی ہیں کہ ہمیں تو وراثت میں سے کچھ ملا ہی نہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے جس اسٹیپ تک اس شخص کو جو کہ آپ کا وہ وارث تھا، جو کسی وجہ سے اداس ہے کہ یہ ہے کہ مجھے اس کا حصہ نہیں ملا، تو اس تک وہ مال پہنچنے کا تھا ہی نہیں، اتنا مقدار میں تھا ہی نہیں۔
تو جب یہ اسٹیپس آپ فالو کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے علم ہو جائے گا کہ جو ہماری آیت ہے فریضۃ من اللہ کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں فرض ہے وراثت کو ادا کرنا، تو اس کو ہم بالکل اسی طریقے سے فالو کریں جس طرح سے حدیث اور قرآن میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جیسی ہی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو بس سارا مال لے کر کہ تم آپس میں بس یہ جو ہمیں پتہ ہے نا کہ بہن بھائی کو اتنا اتنا حصہ تقسیم کرنا، نہیں، پہلے اسٹیپس ہیں کہ کفن دفن ہو، قرض ہو، وصیت، تو پھر اس کے بعد ورثہ میں تقسیم ہو. تو یہ اسٹیپس آپ کو انشاءاللہ علم میں ہوں گے تو آپ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنیں گے جو کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی آپس میں کسی طرح کے کوئی بھی مشکل حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو یہ اسٹیپس پتہ ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے. تو ورثہ میں تقسیم انشاءاللہ ہم بریک کے بعد کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہمارے پاس یہ بالکل اوپر جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے بیت المال، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا ہمارے پاس اس کو آپ یہ دیکھیں